الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب التشهد في الصلاة صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ اکبر سبحان اللہ۔ باب تشہد کا نماز میں ہوا تفاعل من تشہد، اس پورے کا نام اس لیے تشہد ہے کہ اس میں شہادت موجود ہے۔ تسمیۃ الکل بسم البعض جی باب تشہد کا نماز میں صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر۔ قول التشہد لیس عند مالک فی التشہد شیء مرفوع، یہ موقوف آ رہے ہیں، اگرچہ آپ کے علاوہ نے تحقیق مرفوع کی ہے تشہد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ بات معلوم ہے کہ اس میں رائے کے ساتھ نہیں قول کیا جا سکتا، اور جب جانا امام مالک نے اس بات کو کہ تشہد نہیں ہے مگر توقیفی جی تو انہوں نے اختیار کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تشہد کو، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تشہد ہے وہ آ رہا ہے، آپ سکھاتے تھے لوگوں کے، حالانکہ آپ ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے تو کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ قضا فی الاستذکار اخبرنا مالک قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تتشهد فتقول التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم۔ روایت کی گئی ہے جناب عبد الرحمن بن قاسم سے، وہ اپنے والد حضرت قاسم سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے بھتیجے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا طیبہ طاہرہ سے وسلام اللہ علیہا، یہ بات کہ ام المومنین تشہد پڑھتی تھیں تو وہ یہ تھا، پس آپ پڑھتی جی التحیات الطیبات الصلوات الزاکیات للہ، فسر بعضهم بالملک بعضهم بالبقاء وبعضهم بالسلام، تحیہ کا معنی آگے تو واضح طیبات صلوات زاکیات یعنی دعوات صافیات، زاکیات للہ یہ اللہ کے لیے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آپ اس طرح پڑھتی، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں بائیں کیا السلام علیکم، آپ یہ تشہد پڑھتی تھی جی جی۔ روایت کی گئی ہے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ بات کہ آپ تشہد پڑھتی تھیں، پس آپ پڑھتی التحیات الطیبات الصلوات الزاکیات للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین السلام علیکم۔ آپ اس طرح پڑھتی تھی جی، پھر سلام پھیر دیا جی۔ اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عروة بن الزبیر عن عبد الرحمن بن عبد القاری انه سمع عمر بن الخطاب
رضی قاری قاری او لکھے ہو بتشدید الیا جی قاری انه سمع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ على المنبر يعلم الناس التشهد ويقول قولوا والتحيات لله قولوا سالو ان پڑھ التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اچھا جی، روایت کی گئی ہے جناب عبد الرحمن بن قاری سے جی، عبد الرحمن بن عبد جو کہ عبد الرحمن القاری ہیں جی، ایشا بسو بکھو نا، یہ القاری بتشدید یا نسبت ہے قارا بطن من خزیمہ بن مدرکہ کی طرف، انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ عبد الرحمن بن عبد القاری نے سنا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر سکھا رہے تھے لوگوں کو تشہد، اور آپ فرما رہے تھے کہ لوگوں تشہد یوں پڑھا کرو، التحیات للہ الزاکیات للہ، قال ابن حبیب ہے صالح الاعمال، الطیبات القول، الصلوات للہ، السلام علینا والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ صبر یرید بہ السلام علینا، مراد سے خود مصلی آپ اور حاضرین امام مقتدی ملائکہ سارے، یہ السلام علینا ہو گیا۔ اچھا، مستنبط کیا ہے علامہ سبکی نے کہ نماز کے اندر اللہ کا تو حق ہے ہی ہے، بندے کا بھی حق ہے، چونکہ وعلی عباد اللہ الصالحین آیا ہے جی کہ بندے کا بھی نماز میں حق ہے، سبحان اللہ جی۔ اچھا جی، ترجمہ پھر کریں۔ یہ حضرت عمر جو ممبر پر لوگوں کو پکوا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اپنے زمانہ خلافت میں؟ پکی بات ہے۔ اچھا، تو آپ یہ پکوا رہے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آگے اس کی ضرورت ہے ذرا، تاہم عرض کر رہے ہیں وقت تو پہلے جی، ہون مانا کرو۔ روایت کی گئی ہے جناب عبد الرحمن بن عبد القاری رحمہ اللہ سے یہ کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہ آپ نے سنا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر وہ سکھا رہے تھے لوگوں کو تشہد، اور فرما رہے تھے کہ پڑھو قولو، یوں تشہد پڑھا کرو، یوں تشہد پڑھا کرو، التحیات للہ الزاکیات للہ الطیبات الصلوات للہ، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات عن العتبی، روایت ہے کہ جمع تحیات کے لفظ میں سبب اس کا کیا ہے کہ لوگ تحیہ پیش کرتے تھے بادشاہوں کو مختلف اسنیہ کے ساتھ جی، جیسا کہ لوگ بادشاہوں کو کہتے انعم صباحاً، عشق قضا سنتاً، اتنی عمر زندہ رہو، فقیلا استحقاق لسنیتا کلہا، ساری ثناؤں کے مستحق تو اللہ تعالیٰ ہیں، اس لیے فرمایا تحیات للہ، ساری ثنائیں اللہ کے لیے ہیں، الصلوات
قال القاضی ابو الولید معنی اس کا یہ ہے کہ انہا کہ نہیں مناسب یہ کہ مراد لیا جائے صلوات کے ساتھ اللہ کے علاوہ. وقال الرافی معنی اس کا ہے رحمت للہ علی العباد اللہ کے لیے رحمت ہے کن پر بندوں پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام کی بعد نے کہا ہے کہ سلام ہو اللہ اور معنی اس کا کہ اللہ ہو علی حفظنا اللہ ہماری حفاظت پر ہیں یعنی اللہ ہماری حفاظت کرتے ہیں. بعد نے کہا ہے کہ یہ سلام جمع ہے سلامت ان کی تبھی کہ سلامتیاں ساری اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف سے ہیں. اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم انه كان يتشهد فيقول بسم الله التحيات لله والصلوات لله والزاكيات لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت ان لا اله الا الله وشهدت ان محمدا رسول الله يقول هذا في الركعتين الأوليين ويدعو بما بدا له إذا قضى تشهده فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له فإذا أراد أن يسلم قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علیکم عن یمینہ ثم يرد على الامام فإن سلم علیہ احد عن یسارہ رد علیہ. چلو جی روایت کی گئی ہے جناب نافع سے آپ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات کہ جناب عبداللہ بن عمر یوں تشہد کرتے تھے آپ یہ تشہد کرتے تھے آپ پڑھتے تھے بسم اللہ کیا پڑھتے تھے بسم اللہ جی اچھا جی دھیان کریں التحیات للہ والصلوات للہ والزاکیات للہ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نافع کہہ رہے کہ جناب عبداللہ بن عمر پڑھتے تھے السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. جی یہ پڑھ کے نا تو آپ یہ پڑھتے شاہد آپ شہادت یوں کہتے شہدت اللہ الہ الا اللہ و شہدت ان محمد رسول اللہ. جی تو نافع کہتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر پڑھتے یہ رکعتین اولیین میں ظہر عصر عشاء کی پہلی 2 رکعتوں کے بعد یہ پڑھتے اور دعا بھی مانگتے جو ظاہر ہوتا آپ کے لیے. تو آپ درمیانے قعدہ میں تشہد کے بعد کون جب تشہد اپنا پورا کر لیتے یہی تشہد جی پس جب بیٹھتے آپ اپنی نماز کے آخر میں تو تشہد کرتے قضا لے کا مثل و ما مرہ یہی پڑھ کرنا مگر یہ کہ آپ مقدم کرتے تشہد کو مقدم کرتے یعنی پورا تشہد پڑھتے پھر دعا مانگتے وہ جو ظاہر ہوتی آپ کے لیے. جی اب دعا مانگ کر جب سلام پھیرنا ہوتا نا تو پھر آپ ابتدا سے پھر پس جب ارادہ کرتے یا کہ آپ سلام پھیریں تو آپ یوں سلام پھیرتے
السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حاضی زیادہ کان ابن عمر اختارہ لیختمہ بالسلام علی النبی وعلی الصالحین. یوں نماز ختم کرتے. کون جناب؟ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم دائیں جانب جی. پھر آپ رد کرتے امام پر، یعنی ینوی فی سلام ہی رد علیہ. پس اگر سلام پھیر دیتے آپ اس کو، فین سلم علیہ احد جی، پس اگر آپ سلام دیتے اس کو، یعنی بین کانا مسلین مع الامام، پس اگر سلام دیتے اس کو جی، پس اگر سلام دے آپ کو کوئی ایک آپ کے یسار سے، یعنی اگر آپ کے یسار بھی کو اس نے دائیں جانب تو اس نے آپ کو سلام دیا ہے نا، تو یہ رد علیہ، تو آپ جب دوسری جانب منہ کرتے تو آپ اس کو سلام کا جواب دیتے. جی نہیں سمجھا؟ جب دائیں جانب سلام پھیر رہے ہیں تو سارے ایک دوسرے کو سلام دے رہے ہیں، ہر ایک دائیں جانب والے کو، سب کو. جب دوسری طرف ہے تو وہ ہر ایک ادھر سلام جواب دے رہے ہیں. جی جی جی. روایت کے لیے جناب نافع سے آپ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ حضرت عبداللہ بن عمر تشہد کرتے تھے، پس آپ پڑھتے بسم اللہ التحیات للہ والصلوات للہ والزاکیات للہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، شہدت ان لا الہ الا اللہ وشہدت ان محمد رسول اللہ. آپ پڑھتے یہ پہلی دو رکعتوں میں اور دعا مانگتے جو آپ کے لیے ظاہر ہوتی جب آپ ختم کرتے اپنا تشہد. پس جب آپ بیٹھتے اپنی نماز کے آخر میں تو تشہد پڑھتے اسی طرح، مگر یہ کہ مقدم کرتے آپ تشہد کو، پھر دعا مانگتے جو آپ کے لیے ظاہر ہوتی. پس جب آپ ارادہ کرتے یہ کہ سلام پھیریں تو آپ پڑھتے السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم اپنی دائیں جانب. پھر آپ رد کرتے امام پر، پس اگر یعنی امام کی نیت کرتے ہیں، پس اگر سلام دیتا آپ کو کوئی ایک آپ کے یسار سے تو آپ اس کا جواب، جب دوسری طرف آپ سلام پھرتے تو اس کا آپ اس کو جواب دیتے. اچھا جی. السلام بسم اللہ. دیکھ رہے ہو تحقیق ذکر کی علامہ سخاوی نے مقاصد حسنہ میں کہ بسملہ کی زیادتی تشہد میں نہیں صحیح، اور تحقیق وضاحت کی ہے. مولانا عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں میں نے وضاحت کی اپنے رسالہ احکام القنطرہ فی احکام البسملہ جی احکام، لیکن نہیں مخفی کہ سند امام مالک کی صحیح ہے جو بھی پڑھی آپ نے جی، اور اس میں زیادتی موجود ہے، تو پس عمل کیا جائے گا تسمیہ کے ہونے پر احیاناً، اور اصل ثبوت کا انکار نہ کیا جائے کہ جناب عبداللہ بن عمر بھی یہ بھی بالکل زیادتی ہے ہی نہیں ہے، چونکہ سند صحیح ہے موجود ہے، تو لہٰذا آپ کبھی کبھار پڑھتے ہوں گے. جی بسم اللہ بھی سمجھیے. ایشا بس قولہ السلام علیکہ قضا رأیتہ، اس طرح دیکھا ہے میں نے اس کو فی نسخ حاضل کتاب، اور ذکر کیا زرقانی نے شرح موطا میں بروایت یحییٰ، جو امام مالک کے آگے راوی دوسرے، ایک تو امام محمد راوی ہے نا، اور بھی تو شگرد راوی ہیں. وَعَيَّكَ السلام علی النبی، کاف خطاب بھی کونی، ایہا بھی کونی ہے جی، تو اس طرح روایت ہے. خیر. یدعو جی اجازہ مالک فی روایت ابن نافع، اور پہلے قاعدہ میں بھی دعا ٹھیک ہے، لیکن والمذہب کراہت الدعاء فی التشہد الاول، کہ تشہد اول میں دعا کی کراہت کا قول ہے. سنیں تو لہذا اگر کوئی آگے پڑھے گا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، سجدہ صاف ہوگا. جی یہ دھیان کریں. اچھا جی. وَيَدْعُو بِمَا بَدَا لَهُ، اس میں جواز ہے دعا کا، کس میں؟ تشہد اول میں. نظر آ رہے ہیں؟ ابھی پہلا یادو پہ پڑھائی.
اور اسی کو لیا ابن دقیق العید نے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ مختار یہ ہے کہ دعا مانگے تشہد اول میں جیسا کہ تشہد لعموم الحدیث کیڑا اے حدیث سنیا فرمایا کہ جب تشہد کرے تمہارا کوئی ایک تو چاہیے کہ اللہ کی پناہ چاہے 4 کاموں سے، واقعی ذکر ہے 4 کا، سنیں جی، لیکن تعقب کیا بائیں طور کے وارد ہے صحیح میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلفظ کہ جب فارغ ہو تمہارا کوئی ایک تشہد اخیر سے تو پھر پناہ مانگے اللہ کی 4 چیزوں سے۔ تو یہ دوسری جگہ وضاحت آ گئی ہے کہ یہ کون سی دعا کس جگہ تشہد، اور تشہد اخیر میں وہ بلا ہوئے فرنٹ سیٹ والے ہو کہ اس دوسری حدیث میں وضاحت آ گئی اذا فارغ احدکم من التشہد الاخیر کی بہوش کر ہو جاتے ہو یکدم جی، کہ تشہد اخیر جو ہے نا، پہلے تو یہ تھا نا انہوں نے کہا کہ مطلق ذکر ہے، تو اس کا جواب دیا کہ نہیں دوسری صحیح حدیث میں موجود ہے کس تشہد کے بعد، اتنی مہربانی کر دو نا کہ ٹرتے رہیے پھر جی۔ وَرَوَى أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَیمَةَ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سکھایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تشہد نماز کے اول میں اور نماز کے آخر میں، پس جب ہوتے سرکار نماز کے وسط میں تو سرکار کھڑے ہو جاتے، جب فارغ ہوتے تشہد سے جی تو یا عبداللہ بن مسعود کھڑے ہو جاتے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اور جب ہوتے اپنے آخری تشہد میں تو دعا لنفسہ ما شاء جی۔ تو ملا علی قاری صاحب نے فرمایا ہے یہ جو ہے نا کہ بھئی درمیان میں بھی تشہد کے بعد دعا ہے، یہ ہمارے نزدیک محمول ہے سنن اور نوافل پر، وہ تائیں تو یوم یقوم الحساب جو مشہور کیتا ہے وہ جڑیاں دعاواں مرضی منگو جڑیاں قرآن پاک کے چاہے حدیث پاک کے چو جی، اور نماز سناؤ تو وہ پھر جلس درود شریف سنایا، پھر اس تو بعد رب جعلنی سنائیے۔ فتح المغتم اگے قال محمد رحمہ اللہ التشہد الذی ذکر کلہ حسن وليس يشبه تشهد عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وعندنا تشهده لأنه رواه الرسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ العامة عندنا۔ وگدی ساری پوری جی۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں تشہد وہ جو ذکر کیا گیا ہے کل کا کل حسن ہے، کل کا کل، اور نہیں ہے مشابہ جناب عبداللہ بن مسعود کے تشہد کے، جو ان کا تشہد ہے نا ان کے یہ مشابہ نہیں ہے۔ بسم اللہ۔ اور ہمارے نزدیک تشہد ہے جناب عبداللہ بن مسعود کا، ہم وہ پڑھتے ہیں اس لیے کہ یہ تشہد روایت کی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس تشہد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اسی پر ہیں عامہ ہمارے نزدیک، اور اسی پر ہیں عامہ ہمارے نزدیک، اسی پر ہے، منع کرو۔ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے تشہد وہ کہ ذکر کیا گیا ہے کل کا کل حسن ہے، اور نہیں مشابہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے تشہد کے، اور ہمارے نزدیک تشہد حضرت عبداللہ بن مسعود کا اس لیے کہ آپ نے روایت کیا اس تشہد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اسی پر ہیں عامہ ہمارے نزدیک۔ اچھا جی ذرا تھوڑی جی توجہ۔ قولوا الذی ذکر کلہ حسن، تحقیق روایت کی گئی ایک جماعت صحابہ پاک رضی اللہ عنہم سے تشہد، مرفوعاً بھی موقوفاً بھی، الفاظ مختلفہ کے ساتھ بمطابق اس کے کہ بست کیا اس کا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے امام رافی کی احادیث کی تخریج میں۔ اب وہ ذکر کرتے ہیں کن کن کے تشہد ہے، ان میں سے جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں
بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا ہمیں اور بیانہ اور بیان فرمائی ہمارے لیے، اب بیان کیے ہمارے لیے ہمارے طریقے، سنتیں، اور سکھائی سرکار نے ہمیں ہماری نماز۔ پس فرمایا کہ جب نماز پڑھو تم تو فکانا پس ہو قادے کے وقت، جی تو چاہیے کہ ہو تمہارے کسی ایک کے قول کے اول سے، جب قادہ کرے تو اول تو شروع کرے۔ التحیات الطیبات الصلوات للہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کن سے روایت ہے؟ کن سے روایت ہے؟ مہربانی ہوئے۔ اخرجہ مسلم و ابو داود و نسائی و طبرانی، اور ان میں سے جناب عبداللہ بن عمر ہیں۔ اخرجہ ابو داود عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی التشہد، التحیات الصلوات الطیبات للہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ۔ قال ابن عمر، میں نے اس میں اضافہ کیا ہے وبرکاتہ کا، اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے اضافہ کیا اس کے ساتھ وحدہ لا شریک لہ کا، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رواہ دارقطنی۔ حضرت ابن ابی داود سے روایت ہے عن نصر ابن علی عن ابیہ عن شعبۃ عن ابی بشر عن مجاہد، جناب عبداللہ بن عمر سے، وقال اسناد صحیح، اور تابع ہوئے ان کے مرفوع کرنے پر ابن ابی عدی عن شعبہ، اور موقوف کیا ان کے علاوہ دو نے وغیرہما نے، اور روایت کی ہے اس کو بزار نے عن نصر ابن علی، وقال روایت کی ہے اس کو غیر واحد عن ابن عمر، نہیں جانتا میں کسی ایک کو جس نے مرفوع کیا ہو اس کو جناب شعبہ عن شعبۃ غیرہ، شعبۃ غیرہ، اس کے علاوہ۔ اچھا جو راوی ان کے نصر بن علی سے، وقول دارقطنی یارد علیہ، وقال یحییٰ بن معین، جناب شعبہ ضعیف تھے، ابو بشر ہم مجاہد کی حدیث میں اس میں صرف، وقال ما سمع منہ شیئا، معاذ روایت کیا اس کو ابن عمر نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً، اختلاف ہو گیا۔ اچھا جی تیسرا ان میں سے تشہد ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، روى الحسن بن سفیان فی مسندہ والبہقی عن القاسم ابن محمد قال، فرماتے ہیں قاسم فرماتے ہیں کہ سکھایا مجھے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، قالت آپ نے فرمایا کہ یہ ہے تشہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، التحیات للہ والصلوات والطیبات، جی اور پیچھے گزر گیا، اور موقوف کیا اس کو امام مالک نے، اور ترجیح دی ہے دارقطنی نے علل میں اس کے موقوف ہونے کو، اور روایت کی ہے اس کو امام بہقی نے ایک اور وجہ سے، اور اس میں تسمیہ بھی ہے، بسم اللہ بھی شروع میں، اور اس میں محمد بن اسحاق ہے، تحقیق تصریح کی ہے تحدیث کے ساتھ، لیکن ضعیف کا ہے ان کو امام بہقی نے بوجہ ان کی مخالفت کرنے کے، ان کی جو ان سے۔ اچھا جی چوتھا جناب سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، روایت کی ابو داود نے جناب سامورہ سے سند کے ساتھ مرفوعاً کہ سونیا فرمایا کہ پڑھو التحیات للہ الطیبات والصلوات والملک للہ،
فرمایا پھر سلام پڑھو اپنے سونے نبی پر اور سلام بھیجو اپنے اقارب اور اپنی ذات پر۔ اسناد اس کی ضعیف ہے۔ ان میں سے اسناد مسند ہے، تشہد ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اخرجت طبرانی فی الاوسط من حدیث عبداللہ ابن عطان النہدی۔ وہ کہتے ہیں کہ کون؟ عبداللہ بن نہدی کہتے ہیں سوال کیا میں نے جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشہد سے، تو آپ نے فرمایا کہ سوال کر تو مجھ سے حضرت علی کے تشہد سے۔ کن کے تشہد سے؟ تو پس میں نے کہا آپ حدیث بیان کریں مجھے بے تشہد علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت مولا علی نے سرکار سے منقول ہو۔ تو پس امام حسن پاک نے فرمایا کہ بھی اس طرح ہے، بھی سرکار نے یہ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات والغادیات والرائحات والزاکیات والناعمات السابغات والطاہرات للہ۔ آگے سارا وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مردویہ من طریق آخر وَلَمْ يَرْفَعْ وَفِي زِيَادَةٍ مَا طَابَ فَهُوَ لِلَّهِ وَمَا خَبُثَ فَهُوَ لِغَيْرِهِ۔ اور ان میں سے عبداللہ بن زبیر بھی ہیں، اخرجت طبرانی فی الکبیر والاوسط من حدیث ابن لہیان الحارث ابن یزید سمیت وبالورد۔ وہ کہتے ہیں کہ سنا میں نے عبداللہ بن زبیر کو، وہ کہہ رہے تھے کہ بے شک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشہد یہ ہے بسم اللہ وباللہ خیر الاسماء التحیات للہ والصلوات والطیبات واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وان الساعة آتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہم اغفر لی واہدنی۔ ھذا فی الرکعتین الاولیین۔ جی اور ان میں سے جناب معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اخرجت طبرانی فی الکبیر مثل تشہد عبداللہ بن مسعود کے۔ ان آپ سے بھی یہی تشہد ہے جو عبداللہ بن مسعود کا آگے آ رہا ہے۔ اور ان میں سے جناب سلمان ہیں، جی اخرجت طبرانی والبزار مثل تشہد ابن مسعود۔ تو جناب سلمان کا تشہد بھی وہی ہے جو جناب وقال فی آخرہ، اس کے آخر میں ہے کہ قلھا فی صلواتک، کہ پڑھ تو اس کو اپنی ساری نمازوں میں، اور نہ زیادہ کر اس میں کوئی حرف اور نہ کم کر اس سے کوئی حرف۔ وَإِسْنَادُ ضعیف، جو یہ اس سند کے ساتھ ہے۔ اور ان میں سے جناب ابو حمید ہیں، اخرجت طبرانی موقوفاً مثلہ، لیکن وہاں سے اضافہ ہے تو یہ بات کے بعد الزاکیات کا بھی، وَأَسْقَطَ وَاو الطیبات۔ اسناد ضعیف۔ اور ان میں سے جناب عبداللہ بن مسعود کا تشہد اخرج مسلم والشافعی۔ استغفر اللہ، عبداللہ بن عباس بھول گئے، شکر بولے ہیں کچھ جاگدہ پہ۔ اور ان میں سے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا تشہد ہے اخرج مسلم والشافعی والترمذی عن ابن عباس، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تعلیم دیتے ہمیں تشہد کی، جیسے سرکار تعلیم دیتے ہمیں سورت من القرآن کی۔ پس سرکار یوں پڑھتے تھے التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ، السلام علیکہ ایہا النبی، آخر تک۔
بسم اللہ. واخرجہ دارقطنی وابن ماجہ وابن حبان وغیرہم. اور ان میں سے تشہد ہے جناب عبداللہ بن مسعود کا. نکالا ہے آپ کے تشہد کو ائمہ ستہ نے 6 کتابوں میں، روایت کی ہے اس کو ابو بکر بن مردوین نے فی کتاب التشہد لہو من تشہد من حدیث ابی بکر مرفوع موقوف واسناد حسن ومن روایت عمر مرفوعا واسناد ضعیف ومن حدیث الحسین بن علی ومن حدیث طلحہ بن عبید اللہ واسناد حسن ومن حدیث انس واسناد صحیح ومن حدیث ابی ہریرہ واسناد صحیح ومن حدیث ابی سعید واسناد صحیح ومن حدیث الفضل بن عباس وام سلمہ وحذیفہ والمطلب بن ربیعہ وابن ابی اوفیٰ وفی اسانیدہم قال ومنہم عمر رضی اللہ عنہ مخرج مالک ومن طریق شافعی ورواه الحاکم البیہقی وفی روایت للبیہقی فی اولہ بسم اللہ خیر الاسماء وہی منقطع. وقال دارقطنی نے اختلاف کیا انہوں نے اس میں کہ یہ موقوف ہے جناب عمر پر، روایت کی ہے اس کو بعض نے عن ابن ابی اویس عن مالک مرفوعا وہو وہم. اور ان میں سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں. اخرج النسائی وابن ماجہ والطبرانی والحاکم کلهم من طریق ایمن عن ابی الزبیر عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اور جناب جابر سے کہ سرکار سکھاتے ہمیں تشہد جیسے سکھاتے ہمیں سورت من القرآن بسم اللہ وباللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اسأل الجنۃ واعوذ باللہ من النار ورجالہ ثقات. مگر یہ کہ ایمن نے خطا کی ہے اس کی اسناد میں. وخالف اللیث اور وہ من اوثق الناس ہے ابو زبیر سے. فقال عن ابن الزبیر عن طاؤس وسعید ابن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہ وقال حمزہ بن محمد الحافظ قول عن جابر خطا عن ابن عباس ولا عالم احد قال فی التشہد بسم اللہ وباللہ الا ایمن. وقال الدارقطنی لیس بالقوی خالف الناس ھذا خلاصۃ ما ذکرہ ابن حجر. پس یہ تشہدات مرویہ مرفوعہ یا موقوفہ کلھا حسن دال علی کون الامر موسع. صبر کہ امر موسع ہے بھی کوئی بھی پڑھ لے تو ٹھیک ہے. وقد ذکر ابن عبد البر توجہ کرے جو ایک مسئلہ ہے جو بڑا اہم ذرا کان کھول کے. وقد ذکر ابن عبد البر الاستذکار حوالہ لکھے ہے کیا کیا ہونا آکھے اختلاف التشہد ایک، اختلاف اذان اور اقامت میں دو، کہ اقامت ایک ایک کلمہ یا دو دو کلمے یاد آیا. اور اذان کے اندر بھئی کی شے اشہد اللہ دو دو بارے کی نہ آئے بولو چاچا بولنا لفظ کہ اذان میں ترجیح ہے کہ نہیں. اور عدد التکبیر علی الجنائز کتنی تکبیریں اس میں بھی. اور عدد التکبیر فی اس میں بھی. اور رفع الایدی عند الرکوع تے رفع فی الصلاۃ و نحو ذالک کلہ. ابن عبد البر نے آکھے میری منو اے اختلاف فی ہے مباحن، یہ اختلاف ہے مباح میں. جی
تو واب مثل ہی ذکر کیا احمد بن عبد الحلیم بن تیمیہ نے منہاج السنہ میں۔ مولوی عبداللہ صاحب پہ اندر فل یحفظ، اس گل نو قابو کرو تو لڑائیاں چھڈو، سمجھے؟ تا میں کہ کان کھول کے سنو جی لہذا بھی مہربانی کرو، یہ مختلفی مسئلے ہیں اور یہ افضل میں مباح میں اختلاف ہے، تو لہذا اتنے بھی ڈانگا سوٹے چھڈو چاہ کوئی جڑے کام کرنے والے وہ کریے جی۔ اچھا جی وعندنا جی ایشا بس الاستذکار پہ یہ تھلے بچے وعندنا پہ او یعنی مختار ہمارے نزدیک تشہد ہے ابن مسعود کا، اور مختار عند شافعی تشہد ہے، اور مختار عند مالک تشہد ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ ہر ایک کے لیے وجوہ ہے کہ جو واجب کرتی ہیں ترجیح کو، کہ جس کی طرف وہ گئے بہار امام کے پاس وجہ ترجیح ہونی کو کوئی نہیں، اللہ بھلا کر جے۔ اور خلاف محض وہ افضلیت میں ہے جیسا کہ تصریح کی اس کے ساتھ ایک جماعت نے ہمارے اصحاب سے، اور اشارہ کرتے اسی کی طرف کلام محمد رحمہ اللہ یہاں آپ نے کہا نہیں پیچھے کلو ہو اس پر کا تم کیا کیا آپ نے حق کلو حسن، اور پس وہ جو اختیار کیا اس کو صاحب بحر نے کہ عبداللہ بن مسعود کے تشہد کی تعیین واجب ہے اور اس کا غیر مکروہ تحریمی ہے، یہ بہرحال بھی بابیوں سے بات ہو گئی ہے، یہ درایت کے بھی روایت کے بھی مخالف ہے، اس پر اعتماد نہیں ہے جی جی۔ تو ظاہر بھی سارے بابیوں کو کوئی نہ کوئی نہ کہ قلم پھسل ہی جاتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے گا جی، چونکہ سارے موجود نے، سارے انہیں اپنی جگہ توجہ کیتی ہونی جی، ساری دلیل کے مطابق جی جی ظاہر ہے جی جی لِأَنَّهُ رَوَاهُ حَاذَا الْوَجْهُ، یہ وجہ محض مستقیم ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ روایت کیا اس کو امام مالک نے من تشہد ابن عمر و عمر و عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقوفاً جی۔ تو یہ جو تشہد عبداللہ بن مسعود کا سرکار سے منقول ہے تو یہ موقوف ہے، وگرنہ پس تحقیق روایت کیا ہے عبداللہ بن مسعود کے غیر نے بھی نبی تشہد ہو اپنے تشہد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسا کہ پیچھے کچھ تفصیل گزر گئی ہے، اور یہاں وجوہ اخر بھی ہے جناب عبداللہ بن مسعود کے تشہد کی ترجیح پر، اب وہ پیش کرتے ہیں باقی تشہدوں پر جی کہ آپ کے تشہد کی وجوہ ترجیح۔ نمبر 1 کہ آپ کی جو حدیث ہے وہ جیسا کہ امام ترمذی نے کہا ہے ہوا اصح حدیث رویہ فی التشہد جناب عبداللہ بن مسعود کی، اور امام بزار نے فرمایا اصح حدیث عندی فی التشہد حدیث ابن مسعود، روایت کی گئی ہے 20 سے زیادہ وجہ جی، اور وجہ سے 20 سے زیادہ سندوں سے روایت کی گئی، اور نئی ولا یعلم اور نئی معلوم کہ روایت کی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اثبت اس سے، اور نہ اصح ضرور اسناد کے اور نہ شرح ضرور ولا شدہ تضافراً بکثرت الاسانید۔ وقال مسلم، محض مجتمع ہوئے لوگ جناب عبداللہ بن مسعود کے تشہد پر، اس لیے کہ آپ کے جو آگے شاگرد ہیں روایت کرنے والے ان میں سے کسی نے بھی ایک لفظ کی مخالفت نہیں کی ہے جی، سنے ہی، اور باقی جو ہیں باقی جو آگے باقیوں کے جو تشہد آگے آئے ہیں قد اختلاف صاحب آگے نیچے شاگردوں میں اختلاف ہے لفظوں میں جی۔ وقال محمد بن یحییٰ ذہلی،
حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اصح ہے وہ جو روایت کی گئی ہے۔ تشہد میں وروى الطبرانی فی الکبیر عن بریدۃ بن الخصیف قال، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں سنا میں نے احسن جناب عبداللہ بن مسعود کے جیسا کہ ذکر کیا ہے اس کو حافظ ابن حجر نے فتح الباری نے جو باب شافعی ہیں، اور ان وجوہ ترجیح میں سے کہ ائمہ ستہ متفق ہیں آپ کے تشہد کی تخریج پر لفظاً بھی اور مانن بھی کوئی فرق نہیں، سب کے 6 کتابوں کے اندر ایک ہے بالکل، اور یہ نادر ہے ورنہ لفظوں کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اور تشہد ابن عباس کا صرف مسلم شریف میں ہے، اور بغیر ہو جو ہیں وہ مسلم اور بخاری مسلم کے غیروں میں ذکر ہے، بخاری مسلم میں نہیں ہے، ذاکرہ ذیل نصب الرایا۔ اور وجوہ ترجیح سے یہ ہے کہ اس میں تاکید ہے تعلیم کی، پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، جیسا کہ نکالا ہے اس کو امام ابو حنیفہ نے قاسم سے، وہ فرماتے ہیں کہ پکڑا جناب علقمہ نے میرا ہاتھ، جی پس حدیث بیان کی مجھے یہ کہ جناب عبداللہ بن مسعود نے پکڑا تھا میرا ہاتھ، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑا تھا جناب عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ۔ تو یہ ہاتھ پکڑ کر امام صاحب تک بعد میں بھی، اور سکھایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عبداللہ بن مسعود کو تشہد، اور نہیں ہے یہ بات باقی تشہد میں ذکر کیا اس کو ابن الحمام رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں۔ اور وجوہ ترجیح کہ اس میں واؤ کی زیادتی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، 2 اس میں واؤ کی زیادتی اور وہ تجدید کلام کے لیے ہوتی ہے، برخلاف تشہد ابن مسعود کے ذاکر و صاحب الہدایہ وغیرہ۔ اور وجوہ ترجیح وہ کہ ذکر کیا اس کو علامہ ذیلعی اور ابن الحمام اور ابن حجر نے کہ امام ترمذی نے نکالا ہے بسند ہی، امام ترمذی نے اپنی سند کے ساتھ نکالا ہے جناب خصیف سے، جناب کہ انہوں نے زیارت کی سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں، تو ان جناب خصیف نے عرض کی یا رسول اللہ سونیوں صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک لوگ تحقیق مختلف ہیں تشہد میں، کوئی پڑھتے ہیں کوئی پڑھتے ہیں، میں کیا پڑھوں؟ تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لازم پکڑ ابن مسعود کے تشہد کو۔ وَمِنْهَا اور وجوہ ترجیح سے یہ ہے کہ انہو وافقہو کہ موافقت کی ہے جناب عبداللہ بن مسعود کی ایک جماعت نے صحابہ پاک سے، باقی تشہد پر اتنا اتفاق نہیں ہے۔ جی شمار کیا شیخ محمد حسن سنبلی نے، مولانا عبداللہ نہیں کہہ رہے ہیں، انہوں نے کتاب چھاپی انہیں بریکٹ لایا جنال دھیان کرے جی، کہ شیخ محمد حسن سنبلی نے شمار کیے ہیں 22 وجہ لترجیح، گزر گئی ہیں پیچھے پڑھی ہیں ساری حرف بحرف، لیکن وہ وَلَكِنَّا مَدْخُولَةٌ من شاء فلیراج تنسیق النظام۔ اگے جی قال محمد اخبرنا محل بن محزر الدبی عن شقیق بن سالمة بن وائل الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا اذا صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلنا السلام علی اللہ فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته ذات يوم ثم أقبل علينا فقال لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال محمد كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يكره أن يزاد فيه حرف أو ينقص منه حرف۔
جی امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں خبر دی ہم نے ہمیں محل بن محرز الضبی نے، انہوں نے شقیق بن سلمہ بن وائل اسدی سے، جی نسبت الاسد بفتحتین، یہ نام ہے کئی قبیلوں کا، وہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جناب عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تو ہم پڑھتے اے فی قعود التشہد، ہم پڑھتے السلام علی اللہ کی، السلام علی اللہ، یعنی کچھ دن یہ کام چلتا رہا۔ پس پوری فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز ایک دن اے فی یوم من الیام، ظاہر سرکار نے تو اس دن بیان فرمانا ہے جس دن وحی آنی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ مولانا غلام صاحب نے پیچھے نماز پڑھی تو مڑ کے وہی نہیں انج کرنا ہے، پھر سرکار نے تو جو کچھ بیان فرمانا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، تو جتنے دن وہ کام اللہ نے اس کو نہیں روکنا اتنے دن وہ چلتا ہے، جب واہ جاتی ہے تو پھر وہ دوسرا کام ہو نیا حکم آ جاتا ہے۔ تو سرکار نے ایک دن نماز سے فارغ ہوئے تو متوجہ ہوئے سرکار ہم مسکینوں کی طرف، ہماری نظر تو صحابہ پاک سارے امیر ہیں، سرکار کے نظر سے تو سارے سوالی اور مسکین ہیں، جی ہماری طرف سرکار نے توجہ فرمائی تو سرکار نے فرمایا کہ نہ کہو السلام علی اللہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خود سلام ہیں، جی یعنی وہ عطا فرماتے ہیں سلام اپنے بندوں کو، جی تو فَأَنَّا يُدْعَى لَهُ، تو اللہ کے لیے سلام کی دعا کیسے کی جائے گی؟ اور لیکن تم یوں پڑھا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناپسند کرتے تھے یہ کہ اضافہ کیا جائے اس میں ایک حرف کا یا کمی کی جائے اس میں ایک حرف کی۔ روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تو ہم پڑھتے السلام علی اللہ، کب کو تشہد میں قعود میں تشہد کے قعود میں، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز کو ایک دن سرکار ہماری طرف بس فرمایا سرکار نے نہ کہو تم السلام علی اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ سلام ہے، اور لیکن کہو تم التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناپسند فرماتے تھے یہ کہ اضافہ کیا جائے اس میں ایک حرف کا یا کمی کی جائے اس سے ایک حرف کی۔ قولہ کنہ، جی یہ جو کنہ ہے نا اس میں دلیل ہے اس بات پر کہ بے شک اول فرض کی گئی نماز، جب نماز فرض ہوئی تو نہ تھا تشہد مشروع اس میں، نہ بطور فرض نہ سنت، یوخذ ذالک لیا گیا ہے یہ من ذالک کنا اذا صلینا، کہ جب ہم سرکار کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہم یہ پڑھتے اپنی مرضی سے،
تو پس دلالت کرتا ہے اس پر کہ وہ باقی رہے کچھ زمانہ اسی طرح اس دن تک کہ سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سرکار نے ان کو منع فرمایا اور حکم دیا ان کو التحیات للہ والصلوات، اور اس میں دلیل ہے اس بات پر کہ وہ جو ہو ذکر کی زیادتی سے یا دعا فی الصلاۃ سے نہیں فاسد کرتا کس کو؟ نماز کو ذکر کی زیادتی ہو جائے یا دعا کی تو وہ نماز کو فاسد نہیں کرتی، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں حکم دیا تھا صحابہ پاک رضی اللہ عنہم کو نماز کے اعادے کا وہ جو پہلے پڑھی تھی۔ قضا فی بہجۃ النفوس شرح مختصر البخاری لابن ابی جمرہ، کنیا کتاباں کمال اجے زیارتیں نہیں ہوئیں۔ قولہ السلام کہتے السلام علی اللہ، وفی روایت البخاری و مسلم وغیرہ السلام علی اللہ قبل عبادہ، جی والسلام علی جبریل و میکائیل، السلام علی فلان اے علی ملک من الملائکہ اور نبی من الانبیاء، نام لیتے قضا فی المرقات۔ سونیا فرمایا لا تقولو، صحابہ پاک رضی اللہ عنہم یسلمون سلام پڑھتے تھے قعود میں اللہ پر اور ملائکہ پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ان کو تسلیم علی اللہ سے، اور بہرحال سلام ملائکہ پر پس نے انکار فرمایا ان پر، یہ نہیں منع کیا بلکہ رہنمائی کر دی سرکار نے ان کی اس جملے کی طرف جو مذکورین سب کو شامل ہو جائے اور اوروں کو بھی شامل ہو جائے۔ وہ کیا تھا؟ فرمایا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اور آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم یہ پڑھو گے نا وَعَلَىٰ عباد اللہ الصالحین، تو پہنچ جائے گا سلام ہر عبد صالح کو آسمان میں اور تو یہ جوامع الکلم سے ہو گیا، جیسا کہ توشی شرح صحیح بخاری لسیوطی میں ہے۔ قولہ فإن اللہ هو السلام، جی دھیان کرنا میں سونے ہوں۔ باقی ہے یہاں ایک بحث، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جی کیا کیا لم میں نا بے یا لیما منع فرمایا ان کو صبر، یہ کہ کہیں السلام علی اللہ من عبادہ، جی تو پھر حکم دیا ان کو کہ کہیں التحیات للہ والانفصال، ان سے سلام ہو الامان، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر خوف کسی ایک سے، پس منع کر دیا ان کو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ طلب کی جاتی اللہ سے امان اور وہی امان دینے والا ہے۔ قضا فی بہجۃ النفوس، جملہ کے بڑھیا باس کیا کیے انہوں نے، کس لیے منع کیا ان کو اس سے کہ کہیں السلام علی عباد اللہ، ٹھیک ہے جی۔ پھر حکم دیا ان کو یہ کہ کہیں التحیات، کس لیے؟ تو یہ جملہ سوالیہ ہو گیا نا، اور نشان اگو جواب ہے کہ والانفصال، اس سے یہ ہے کہ سلام جو ہے نا وہ تو امان ہے، تو اللہ کو تو کسی کا خوف نہیں ہے کہ اللہ کو سلامتی کی دعا دی جائے، بس منع کر دیا، سنیں جی، لہٰذا بھی یہ پڑھیں اللہ کی ثنا بیان کریں التحیات۔ اچھا جی، قولو الامر فیہ ہلو چاہ، یہ جو قولو فرمایا نا یہ کہو، امر اس میں وجوب کے لیے ہے، جیسا کہ دھیان رکھیں ان کو پوچھنا جائیں ما قال ابن ملک، پس منجبر ہوگا کس کے ساتھ؟ جیسا کہ قعود اول واجب ہے اور بہر الاخیر قادہ،
اخیر جو ہے نا قادہ جی وہ فرض ہے. ہمارے نزدیک قذافی میں قاتل مفاتیح. اچھا جی دھیان کریں جو مسئلہ شروع ہو رہا ہے تو کیا سے میں ذرا یاد رکھیں جی. السلام علیکہ جی وارد ہے عبداللہ بن مسعود کی حدیث کے بعض طرق میں وہ جو تقاضا کرتا ہے مغایرت کا بین زمانے ہی صلی اللہ علیہ وسلم و ما بعدہ کہ آپ کے زمانے میں اور طرح بعد میں اور طرح بھی بعض روایتوں میں یہ موجود ہے. فی الخطاب جی تو پس اجازت دیں ففی الاستئذان من صحیح البخاری من طریق ابی معمران ہو بعد ان ساق حدیث التشہد. فرمایا کہ وہ ہوا بینا ظہرانینا فلما ہم اس وقت پڑھتے السلام علیکہ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے تو ہم کہتے السلام یعنی علی النبی. واخراجہ ابو عوانہ فی صحیح و ابو نعیم والبہقی من طرق متعددہ بلفظ فلما قوبدہ تو ہم کہتے السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. اور اسی طرح روایت کی ہے اس کو ابو بکر بن ابی شیبہ نے قال سبکی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سبکی فی شرح المنہاج بعد اس کے کہ چلایا انہوں نے اس کو مسند الی ابی عوانہ وحدہ کہ اگر صحیح ہو صحابہ پاک سے یہ بات جی تو دلالت کرتا ہے اس پر کہ خطاب فی السلام بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اگر سرکار کے وصال مبارک کے بعد بھی خطاب اگر نہیں کسی نے السلام علی النبی کہا ہے تو یہ واجب کا خلاف انتہا. لیکن میں کہتا ہوں تحقیق صحیح ہے یہ بات بلا ریب اور تحقیق پایا میں نے اس کے لیے مطابعاً قویاً کیڑے قال عبد الرزاق اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی عطا کہ ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کانوا یقولون والنبی صلی اللہ علیہ وسلم حی السلام علیکہ ایھا النبی. پس جب سونے وصال فرمایا تو یوں پڑھتے السلام علی النبی جی پھر علیکہ ایھا و اسناد صحیح. اور بہرحال وہ جو روایت کی ہے سعید بن منصور نے من طریق ابی عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود عن ابیہ کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے سکھایا ان کو تشہد پس ذکر کیا. قال فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما انما كنا نقول السلام علیکہ ایھا النبی اذا كان حیا فقال ابن مسعود هكذا علمناہ سرکار نے سکھایا ہمیں یہ تشہد وهكذا نعلم فظاہر ان ابن عباس قال و بحسن و ابن مسعود نے ترجیح نہیں آپ نے رجوع کیا اس کی طرف لیکن روایت ابو معمر کی صح ہے اس لیے کہ ابو عبیدہ نے نہیں سنا اپنے والد سے اور اسناد اس تک ما ذالک ضعیف قذافی فتح الباری کی یہ ساری عبارت ہے سمجھے. لیکن وہ جو ہے نا یہ تو انہوں نے آپ کو ایک بات سامنے کر دی ہے بھی یہ چیز بھی موجود ہے کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد اس طرح بھی پڑھتے تھے. یہ روایتیں بھی موجود ہیں السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیے. تو پیچھے میں نے اس لیے اشارہ کیا تھا کہ جناب عمر رضی اللہ عنہ جو ممبر پر سکھا رہے ہیں وہ اس میں خطاب ہے السلام علیکہ. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو سکھایا ہے وہ سارا کون سا ہے خطاب کے ساتھ. کس کے ساتھ ہے اے مطلب ہے تو وہ یہ ہے نا اگر آپ کے دماغ مبارک میں کوئی چیز آ سکے تو
جب سرکار جماعت نماز پڑھا رہے ہیں نا تو پیچھے تو السلام علیکہ ایھا النبی جو سلام دے رہے ہیں تو وصال مبارک کے بعد اب اس وقت یہ ہے کہ جب سرکار حیات تھے وصال نہیں فرمایا تھا تو کیا جو قباء والے تھے قبلتین والے تھے مکہ والے تھے وہ السلام علی النبی پڑھتے تھے یا السلام علیکہ ایھا النبی جو پڑھتے تھے؟ جی اگر دور ہو رہے مقصود ہو تو وہ ہے، اور باقی یہ بعد میں سب نے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سمجھی بات؟ اشہدو کی اشہدو قال الرافی، ایک نئی بات منقول ہے یہ بات کہ نبی پاک بھی سرکار خود بھی یہی پڑھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے اپنے تشہد میں اشہدو انی رسول اللہ، لیکن ولا صلی لذالک جی، اور بلکہ الفاظ تشہد کے متواتر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ یہی ہے کہ سرکار یہی پڑھتے اشہد ان محمد رسول اللہ یا اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، قضا فی تلخیص الحبیر فی تخریج احادیث شرح الکبیر لابن حجر۔ بھی سرکار بھی یہی پڑھتے تھے یا سرکار اس طرح پڑھتے تھے؟ تو جو ترجیح ہے جو تواتر کے ساتھ ہے وہ یہی ہے کہ سرکار یہی پڑھتے تھے، کیا اشہد محمد رسول اللہ یا اشہد ان محمد ورسولہ۔ اچھا جی، جناب عبداللہ بن مسعود ناپسند کرتے تھے، کیوں؟ اضافہ نہ ہو، اس لیے کہ آپ نے تلقی کی ہے اس کی، قبول کیا ہے اس کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے مثل و بے مثال عرفہ اعلیٰ منہ مبارک سے من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار نے سکھایا جناب عبداللہ بن مسعود کو جیسے سرکار سکھاتے تھے سورت من تو جیسے قرآن کی سورت جو سکھائی اس میں ایک حرف کی بھی کمی بیشی اجازت نہیں، پھر یہاں بھی نہیں ہے، تو پس احب ہے یہ کہ نہ اضافہ کیا جائے اس میں اور نہ۔ وقد اخرج طحاوی عن المسیب بن رافع کے سنا جناب عبداللہ بن مسعود نے ایک رجل کو وہ کہہ رہا تھا تشہد میں بسم اللہ التحیات للہ، فقال لہ، فرمایا روٹی کھان لگے، میں بسم اللہ پڑھی ہوں روٹی کھان لگے کہ نماز پڑھنا پہ ہے، یہ مطلب ہے تاکلو کہ کیا کوئی چیز کھان لگے پھر تو نماز پڑھتا ہے، بسم اللہ تو روٹی کھان لگے پڑھی دیجیے، اے مطلب دیکھو۔ واخرہ جائے زنان الربی بن خیثم انہو لاقیا القماتا، تو پس انہوں نے کہا کہ نوقت بدالی یہ کہ اضافہ کروں میں تشہد میں ومغفرتہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بھی ساتھ جوڑ دیا۔ تو جناب علقمہ نے فرمایا فقال علقمہ تو جی کیے ننتہی الی ما، ہم تو رکتے ہیں وہاں تک جو ہمیں سکھایا گیا، ہم تو آگے نہیں جاتے، تینوں کی شوق چڑھ گیا جی جی۔ واخرج عن ابی اسحاق قال اتیت ابا الاسود، یہ وہ مثالیں دے رہے ہیں کہ بھی کمی بیشی اگر کسی نے کی تو روکا ہے، تو ابو الاسود فقلت ان ابا الاحوص قد زاد، والمبارکات بھی پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات والمبارکات، قال فأتہ، اس کے پاس جا تو اس کو جا کر احوص کو کہے، ابو الاحوص کو کہے کہ اسود تجھ کو منع کر دیں، اور کہتے ہیں کہ وَيَقُولُ لَكَ، اور وہ کہہ رہے ہیں تجھے کہ جناب علقمہ بن قیس نے سکھائے تھے ان کو جناب عبداللہ بن مسعود سے جیسا کہ سکھاتے تھے سورت من القرآن، اور عبداللہ بن مسعود ان کو اپنی انگلیوں پر گن کر اس طرح پکواتے تھے بھی اتنے کلمے سے آگے نہیں جانا، اور ین کو سو یہ منافی ہے وہ اس کے جی جو روایت کی گئی ہے کہ
جناب عبداللہ بن مسعود پڑھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد علن نبی، اور اسی طرح روایت کی گئی ان غیری کما باسا دو ابن حجر فی فتح الباری، شاید کہ مکروہ جان ہے نقصان جو مخل بالمعنی ہو نہ کہ مطلقاً، لیکن آپ السلام علیکہ ایھا النبی ہوئی ہے، بعض روایتوں میں یہ موجود ہے۔ جو چیز موجود ہے وہ راجع مرجوع ہونا اور چیز ہے، جو چیز موجود ہے نا اس کے ساتھ ٹکر نہیں ہے۔